اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہے شروعاتی اسلام کا۔ شروعاتی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو جن بڑے بڑے مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو پڑھ کر، سن کر اور ان پر غور و فکر کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ، تو نے اتنا خوبصورت دین کتنی آسانی سے ہمیں فراہم کر دیا، اور سارے کے سارے مصائب، پریشانی اور تکلیفیں اور کفار کے جتنے بھی مظالم تھے، وہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر کے ساری آسانیاں ہماری جھولی میں ڈال دیں۔ ایک محبت اور شکر کا جذبہ ہمارے دل میں اپنے نبی اور صحابہ کے لیے ان سب قصوں کو پڑھ کر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے سن 6 ہجری کا، کہ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی، اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے حضور آئیں اور عمرہ بھی کریں، اس لیے اس کی مذمت کی، اور اس خاطر حضور کو حدیبیہ میں رکنا پڑا۔ حدیبیہ بیچ کی ایک جگہ کا نام ہے، جہاں نثار صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے۔ اس بات پر کہ ان کی مذمت کی گئی، صحابہ اکرام لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوششیں کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ صحابہ اکرام حضور کے جانثار بھی تھے اور فرما بردار بھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، جو ہجرت کرے مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمان میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا جائے، یعنی کافر ہو جائے، تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب شرط میں ہی ناانصافی کا پہلو مکہ والوں کی طرف سے آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کافروں کا کہنا ہے کہ اس کو ہمیں واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر کافر ہو کر چلا جائے گا تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل، جو ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت، یعنی جو ظلم مکہ والوں کی طرف سے ان پر ہو رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ کا نام تھا سہیل۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامے میں کافروں کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے، یعنی جو صحابی مسلمان ہو گئے ہیں ان کے بیٹے، ان کے چہرے پر تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، یعنی میں تم سے ایک آدمی مانگتا ہوں، مجھے دے دو، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ یہ صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ حضور کے پاس ہی رہیں، مگر وہ لوگ ضد پر نہ مانے، مکہ والے نہیں مانے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا اور فریاد کی
کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب میں واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزری ہوگی ناظرین اکرام، اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا تو انہوں نے واپس کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو بھی واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیرہ رضی اللہ عنہ نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیج دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ ان قریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار، یہ تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ناظرین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کس طرح حضور کے وعدے کا پاس رکھتے ہیں اور ان کے لیے یعنی صحابہ اکرام کے لیے مدد بھیجتے ہیں۔ راستے میں صحابہ اکرام کافروں سے کہتے ہیں کہ تمہاری تلوار تو بڑی نفیس ہے۔ شیخ باز آدمی تھے، کافر جو تھے وہ شیخ باز آدمی تھے، ذرا سی بات میں پھول گئے اور نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، یعنی صحابہ کے ہاتھ میں اس تلوار کو پکڑا دیا۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، یعنی 2 جو کافر تھے ان میں سے ایک کو صحابہ اکرام نے قتل کیا اس تلوار کی مدد سے، کیونکہ کسی بھی طرح نہ وہ ظلم کرنا بند کرتے تھے، نہ ان کو مسلمان ہو جانے کے بعد لے جانا چھوڑتے تھے۔ دوسرے کافر نے سوچا کہ اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کی وعدہ پورا کرنے کی قوت کو اس وقت دیکھیے کہ جان کی پرواہ بھی نہیں کی جا رہی ہے اور کافروں سے اس طرح وعدہ پورا کیا جا رہا ہے، اس طرح اپنی سچائی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ اس پر ابو بصیرہ بولے کہ میرا ان سے کوئی عہد نہیں ہے جس کی ذمہ دار میں ہوں، اور مجھے میرے دین سے وہ لوگ ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کو معین و مددگار ہوتا، یعنی ان صحابی کے لیے دعا کی کہ کاش کوئی اس کا معین اور مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں اس کو واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے ابھی گزرا ہے، چھپ کر وہیں پہنچے، یعنی اسی طرح جو شخص بھی مسلمان ہوتا رہا وہ ان کے ساتھ جا ملا۔ چند روز میں یہ مختصر سی جماعت ہو گئی۔ اب آپ خود جانیے، ایمان ایسا مضبوط ہے، شروعاتی اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت رچی بسی ہے تو ان کے ایمان کی مضبوطی کی حالت کیا ہوگی، اور جس کا ایمان مضبوط ہو اس کی قوت مضبوط ہونا طے ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی قوت کا مضبوط ہونا طے ہے۔ جنگل میں ایک مضبوط جماعت تیار ہو گئی، جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ وہاں باغات اور آبادیاں ہیں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس ایمان کی خاطر بھوکے بھی رہے ہوں گے اور پیاسے بھی رہے ہوں گے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ بھاگ آئے تھے، بہرحال ان سے ان کی حفاظت تھی۔ ان کا ناطقہ بند کر دیا، جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے
اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بےسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں۔ یہ تھی ناظرین اکرام اللہ کی مدد۔ جو صحابہ اکرام حضور کے پہلو میں رہنا چاہتے تھے اور کافر انہیں رہنے نہیں دیتے تھے، خود کافروں نے ریکویسٹ کی، خود کافروں نے ضد کی کہ برائے مہربانی اس جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیجئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ معاہدہ ہے تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولیں۔ یہ بات کافروں نے کہی حضور سے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیرہ مرض الموت میں گرفتار ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو ناظرین اکرام، یہ قصہ سن کر کیا ہم سیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے تو ایمان کو مضبوط کرنے کی، اس دین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کی، اس دین کو اپنے دل میں اتنا پختہ بٹھا لینے کی کہ ہمارے ایمان کو کوئی ہلا نہ سکے، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے اترے گی۔ جزاک اللہ خیر۔